السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ سعودی عرب کے ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے تمہاری کمپنی کے مین گیٹ کے سامنے فلاں شخص جو پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کرا دو۔ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص اپنے علاقے کے مسجد کے امام کے پاس گیا اور اسے خواب سنایا۔ امام نے کہا اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کرواؤ۔ اگلے روز اس شخص نے اپنی کمپنی کے ایک ملازم سے پھل فروش کا نمبر معلوم کرنے کو کہا۔ بزنس مین نے اس پھل فروش سے فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں، لہٰذا میں اس کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا کیا بات کرتے ہو بھائی، میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز نہیں ادا کی اور میں شراب بھی پیتا ہوں، تم کہتے ہو کہ مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ بزنس مین نے اقرار کیا، اسے سمجھایا کہ میرے بھائی میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچ میرا ہوگا۔ کافی بحث بازی کرنے کے بعد آدمی ایک شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر تم مجھے واپس ریاض گھر لے کر آؤ گے اور تمام تر اخراجات تمہارے ہی ہوں گے۔ وقت مقررہ پر وہ ایک دوسرے کو ملے۔ بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دیتا تھا، اس کے چہرے سے معلوم پڑتا تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز کم ہی پڑھتا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کروانے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ کہا گیا ہے۔ دونوں مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پہنچے، دونوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر نماز ادا کی، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اسی طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں۔ اس بزنس مین کو کیا اعتراض ہوا تھا؟ نفل پڑھو، بڑے شوق سے پڑھو۔ اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنا شروع کر دی۔ جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدائی میں پرواز کر چکی ہے۔ پھل فروش کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ حسن خاتمہ ہے، ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو۔ وہ اپنے آپ سے ہی یہ باتیں کر رہا تھا۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور احرام پہنا کر اس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کی مغفرت کی دعا کی۔ اس بات کی خبر اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے اس کے وعدے کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا، جہاں اسے دفن کر دیا گیا۔ بزنس مین نے پھل فروش کی بیوہ سے تعزیت کرنے کے بعد کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ اور اسے حرم میں سجدے کی حالت میں موت آئی۔ بیوہ نے کہا بھائی میرا شوہر کوئی نیکوکار آدمی تو نہیں تھا، اس نے تو لمبی مدت سے نماز روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا، میں اس کی کوئی خاص خوبی تو بیان نہیں کر سکتی، لیکن ہاں مگر اس کی ایک عادت ضرور تھی۔ یہاں ایک بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے، میرا شوہر روز بازار جاتا تو اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے جو چیز لاتا وہ اس بیوہ اور یتیم بچوں کے لیے بھی لاتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دے دیتا
कि ए बहन, मैंने खाना बाहर रख दिया है, इसे उठा लो। ये बेवा खाना उठाती और आसमान की तरफ सर उठाकर कहती कि ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, आज फिर इस शख्स ने मेरे भूखे बच्चों को खाना खिलाया है। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, इसका खात्मा ईमान पर फरमा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।